سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے چاہنے والوں کا جہنم کے رجسٹر میں کسی کا نام ہی نہیں. جو غوث پاک کا صدقہ جنتی بننا چاہتا ہے وہ بولے, ہر بندہ نہ بولے. اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ کسی اخبار سے پڑھ کے نہیں کہہ رہا, اخبار الاخیار سے پڑھ کے کہہ رہا ہوں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, جن کو زندگی کی ہر رات میں میرے آقا کا دیدار ہوتا تھا, وہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک نے فرمایا میرے کسی چاہنے والے کا نام جہنم کے رجسٹر میں ہے ہی نہیں. میں پھر رک کے بات کہہ رہا ہوں, صرف قادریوں کی بات نہیں ہے, صرف قادریوں کی بات نہیں ہے, میرے کسی چاہنے والے کا. غوث پاک کے چاہنے والے تو سارے ہیں. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو غوث جلی کا چاہنے والا ہو اس کا جہنم کے رجسٹر میں نام نہیں, اور جو علی کا چاہنے والا ہو. میری عادت نہیں ہے وقت ضائع کرنے کی, میری عادت نہیں ہے وقت ضائع کرنے کی, میں گفتگو کرتا ہوں. سنیے توجہ سے, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے آسمان کا سایہ زمین پر ہے میرا سایہ ہر مرید پر ہے. جڑے کو غوث پاک دے مرید بیٹھے ہو ذرا سجا ہاتھ چکو نا, مینوں احساس ہوئے. میں برف لگا ہوا خطیب نہیں ہوں, میں پاکستان سے آیا ہوا خطیب ہوں. یہاں ذرا 2-4 مہینے رہے تو بندہ یخ ہو جاتا ہے, میں یخ ہونے سے پہلے چلا جاتا ہوں. ادھر دیکھیں میری طرف جو بات میں عرض کر رہا ہوں, سنیے توجہ سے. آپ فرماتے ہیں جس طرح آسمان کا سایہ زمین پر, اسی طرح مجھ عبد القادر کا سایہ ہر مرید پر. 11ویں منانے والوں, غوث پاک سے پیار کرنے والوں, تم لاوارث نہیں ہو, جہاں بھی ہو غوث کا سایہ ہے تم پر. جیو گے غوث کے سائے میں, مرو گے غوث کے سائے میں, اٹھو گے غوث کے سائے میں. یہ میں سٹیج والوں سے لے کر آخر تک جو غوث کے سائے میں جینا مرنا چاہتے ہیں وہ ذرا اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. ہاں, میں غوث پاک سے شروع ہو کے پھر جاؤں گا مولا علی کی طرف. اور سنیے توجہ سے, غوث پاک کا ہم پر سایہ ہے, خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. جو اسے خدا کا فضل سمجھتے ہیں وہ اونچی آواز سے بولیں گے ذرا. فرمایا ہر مرید پر سایہ, ہر مرید پر سایہ. اور میرا یہ جملہ اچھی طرح یاد رکھ لیں. حضور یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں کمال حیدر شاہ صاحب سادات علماء توجہ فرمائیں گے, یہ غوث پاک نے مثال کیا دی ہے. جیسے آسمان کا سایہ ساری زمین پر, آسمان یہ نہیں دیکھتا کہ زمین کی کون سی جگہ پاک ہے کون سی ناپاک ہے. آسمان یہ نہیں دیکھتا کون سی جگہ پاک ہے کون سی ناپاک ہے, وہ ساری زمین پہ سایہ کرتا ہے. میرے غوث بھی یہ نہیں دیکھتے نیک کون ہے گناہگار کون ہے, جو بھی چاہنے والا ہے سب پہ سایہ ہے غوث اعظم کا. اور بڑی خوبصورت بات, امام احمد رضا, امام عشق و محبت, امام غیرت, امام وفا. میں نے ایک ہی سانس میں کتنے جملے کہہ دیے آپ سے سبحان اللہ نہ ہوئی. امام غیرت, امام حیا, امام عشق, امام وفا, امام قافلہ غیرت, فقیر غوث الورا حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ. امام احمد رضا نام ہی ایسا ہے, بڑے پیار سے جملہ کہوں گا آپ محسوس کر جائیں گے. شیطان بھگانے کے لیے لا حول ولا پڑھ لیں, گستاخ بھگانے کے لیے احمد رضا کا نام لے لیں, یہ نام ہی ایسا ہے. امام احمد رضا بارگاہ غوثیت میں نذرانہ پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں نبوی می, علوی فصل, بطولی گلشن. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کا یہ ابھی ایک نعت خان نے پڑھا, بڑا کمال کیا کہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا, وگرنہ لوگ تو ماشاءاللہ آج کل کلام ہی وہ پڑھتے ہیں جو کسی بازار سے ملے. نبوی می, علوی فصل, بطولی گلشن, حسنی چاند, حسینی ہے مہکنا تیرا. اب دیکھیں اعلیٰ حضرت کا یہ کلام, اس کو سمجھانے کے لیے گھنٹوں چاہیے.
لیکن میں نے بھی معین بے قساں والی ہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز کا لنگر کھایا ہوا ہے، اندر باہر اوپر نیچے سے فل چشتی ہوں، ایمان اور عقیدے کا چشتی ہوں، عقیدت کا چشتی ہوں، نجات کا چشتی ہوں، میں بہشت بھی غریب نواز کے کوٹے سے لینے والا ہوں۔ تو میں اب ان کے لنگر سے فیض لیتے ہوئے آپ کو جملہ کہہ رہا ہوں، اگر نشہ نہ ہے تو میرا جملہ واپس کر دینا۔ یہ اتنا مشکل شعر ہے اور اس میں بڑی کمال ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ نبوی می، علوی فصل، بطولی گلشن، حسنی چاند، حسینی ہے مہکنا چہرہ۔ میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بس ادب عرض کر کے اس کا مفہوم پیش کرنے لگا ہوں۔ تاجدار بریلی کہتے ہیں لوگو پنج تن کے جلووں کی تصویر دیکھنی ہو تو پیران پیر کو دیکھ لو۔ یا میں سمجھا نہیں سکا یا آپ کی سمجھ میں آ نہیں سکا، کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے، وگرنہ اس بات پہ آپ بولتے۔ میں ذرا اور وضاحت کر دیتا ہوں۔ کمال حیدر شاہ صاحب کو دیکھیں جی، ان کے ابا جی یاد آئیں، ان کو دیکھیں ان کے حضرت کو دیکھیں ان کے حضرت یاد ہیں، پیرزادہ صاحب کو دیکھیں ان کے ابا جی یاد ہیں، قاری صاحب کو دیکھیں ان کے ابا جی، اور بھائی جس کو دیکھو اس کے بزرگ یاد آتے ہیں۔ واہ غوث پاک تیری عظمت کے صدقے جاؤں، احمد رضا فقیر بن کے کہتے ہیں عبد القادر کی ذات کو دیکھو پانچ تن پاک نظر آتے ہیں۔ آپ سبحان اللہ اونچی آواز سے کہیں گے تو میں اگلی بات کروں گا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، ہمارے یہاں ایک رواج ہے جی آپ صرف حضور غوث اعظم ہے، میں کہا نہیں، ہر حوالے سے اعظم ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آئے تو اونچی آواز سے بولیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت سارے لوگوں کو، کچھ لوگ پڑھے لکھے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، نسب میں کمزور ہوتے ہیں، کچھ کا نسب ٹھیک ہوتا ہے، پڑھے لکھے اتنا نہیں ہوتے، کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، نسب بھی ٹھیک ہوتا ہے، خطیب نہیں ہوتے، خطیب ہوتے ہیں، محدث نہیں ہوتے، محدث ہوتے ہیں، فقیہ نہیں ہوتے، فقیہ ہوتے ہیں، مفسر نہیں ہوتے، مفسر ہوتے ہیں، غوث نہیں ہوتے، غوث ہوتے ہیں، خطیب نہیں ہوتے، پر صدقے جاؤں غوث اعظم تیری عظمت کے۔ آپ کو میں بڑھیا کا بیڑا تیرا کے دکھاؤں تو آپ کو سمجھ آئے نا، اس کرامت کو آپ سمجھیں تو سبحان اللہ کہیں۔ ہمارے ہاں اس کرامت کو بیان کیا جاتا ہے جو کرامت ہی نہ ہوں۔ کرامت دیکھو یہ، کوئی صرف مفتی، کوئی صرف محدث، کوئی صرف مفسر، کوئی صرف اعلیٰ نسب والا، کوئی صرف خطیب۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی وہ ذات ہے، پڑھانے بیٹھیں تو مدرس اعظم، حدیث پڑھائیں تو محدث اعظم، تفسیر بیان کریں تو مفسر اعظم۔ تو آڑے جو جنہ سبحان اللہ نہیں آکھنی وہ ذرا باروں حوال واؤ، تو جنہ آکھنی ہے میرے نال بہو تاکہ غوث پاک دے فقیر لگو۔ میں اگلا جملہ آکھن لگا، اگلا جملہ اے شاہ صاحب نے نا انہاں نال جڑا بندہ پیار کرے گا انہاں دے ابا جی خوش ہون گے، میرے بچے نال کوئی پیار کرے میں خوش ہوؤں گا۔ میں اللہ دی قسم چک کے آکھن لگا جڑا غوث جلی نال پیار کرے گا نجف اشرف وچ مولا علی خوش ہون گے، مدینے وچ محمد عربی خوش ہون گے۔ اب سنیے، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ پڑھانے بیٹھیں، مدرس اعظم، تفسیر بیان کریں، مفسر اعظم، حدیث پڑھائیں، محدث اعظم، فقہ بیان کریں، فقیہ اعظم، خطاب فرمائیں، خطیب اعظم، قرات و تجوید پڑھائیں، مقری اعظم، اور مسند ولایت پہ بیٹھیں تو غوث اعظم۔ اب یہ جو میں جملہ کہنے لگا ہوں اس پر سمجھدار لوگوں کا کو تو دل کرے گا محبت غوث جلی میں چھت سے جا لگے۔ میں جملہ اتنا بڑا کہنے لگا ہوں غوث پاک کی بارگاہ میں، جن کو سمجھ نہ آئے وہ تو خیر میری مجبوری ہے، ان کی معذوری ہے، اور جن کو سمجھ آ جائے وہ میں، اب میری تو بات توجہ سنیں بھائی، وہ توجہ سے سن لیں، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جن کو شادی یہ جملہ سمجھ آئے گا ان کا جی چاہے گا محبت غوث اعظم میں چھت سے جا لگیں۔ اور سنیے میرا یہ جملہ، غوث پاک تدریس فرمائیں، مدرس اعظم، خطاب فرمائیں، خطیب اعظم، قرات پڑھائیں، مقری اعظم، فقہ بیان فرمائیں، فقیہ اعظم، مسند رشد و ہدایت پر بیٹھیں، غوث اعظم۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں جو بندہ اپنے دور کا سیرت اور صورت میں علی تھا وہی غوث جلی تھا۔ اس پر بھی اگر آپ سے سبحان اللہ نہیں کہی تو پھر میری خطابت بھی ہو گئی۔ جو بندہ اپنے دور میں سیرت و صورت کا علی تھا وہ غوث جلی تھا۔
آئیے میں اب غوث پاک کی شان غوث پاک کی زبان سے آپ کو سناؤں. آپ نے یہ سنا ہوگا کلام شاعر بزبان شاعر، اور جب سے لوگوں کو شعروں کی پہچان نہیں رہی شاعر بہت ہو گئے. ان پڑھ ہونا بھی شاعروں کے پیدا ہونے کی علامت ہے. لیکن غوث پاک کے اشعار سنیں گے تو مزہ آ جائے گا. سنیے، فرماتے ہیں من فی رجال اللہ نالا مکانی، کون ہے بندگان خدا میں جو میرے مرتبے کو پہنچے. وجدی رسول اللہ فی الاصل ربانی، میری تو ساری تربیت میری جد جناب محمد الرسول اللہ نے فرمائی ہے. اور اس جملے پر جو نہ جھوما میں اس سے معذرت ہی کر لوں گا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں ووالدۃ الزہراء، میری والدہ ہے سیدہ زہرا. اور میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کہنے لگا ہوں، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نیرہ منورہ جگر گوشہ شاہ ثقلین ام الحسنین راحت جان و قلب مصطفیٰ ملکہ مملکت مصطفیٰ شہزادی کونین سیدہ فاطمہ کی وہ پاک ذات ہے جس کا نام آئے جو ادب سے لے اور کوئی پیار سے سن لے اللہ دونوں پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. میں پھر رک کے بات کہنے لگا ہوں، میں نے اس پاک بی بی کا نام لیا ہے جو آقا کی بارگاہ میں آئیں تو میرے آقا کھڑے ہو جائیں. آپ ذرا سوچ کے سبحان اللہ کہیں. سیدہ پاک آئیں تو میرے آقا کھڑے ہو جائیں، پیشانی کو بوسہ دیں، اپنی جگہ پر بٹھائیں. یہ جملہ تو میں دوبارہ دہرانا چاہوں گا جس کسی کو سمجھ آئے. ارے جس کو میرا نبی اپنی جگہ پہ بٹھائے وہ کسی کو زہرا سمجھ کیسے آئے؟ یہ تو آپ نے سنا ہوگا، پیر صاحب آتے ہیں، مرید کھڑے ہوتے ہیں، استاد آتے ہیں، شاگرد کھڑے ہوتے ہیں، ماں باپ آتے ہیں، حیا والی اولاد کھڑی ہوتی ہے. پر یہ عجیب بات ہے کہ زہرا پاک آئیں اور مصطفیٰ کھڑے ہو جائیں. صرف کھڑے ہی نہ ہوں بلکہ پیشانی کو چومیں، پیشانی کو چوم کر اپنی جگہ پہ بٹھائیں. میرا یہ جملہ سن لیں، مجھے یہ لگتا ہے فرمایا میری بیٹی زہرا تو جب بھی آئے گی میں تیرے لیے قیام کروں گا تاکہ جو جو تیرا احترام کرے اسے احترام میں بھی سنت کی لذت مل جائے. میں اس پاک بی بی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے لگا ہوں. حشر کا میدان ہوگا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، یا اہل الجامع غدو ابصارکم، اوے حشر والو نگاہیں بند کر لو، وَنَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ سر جھکا لو. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں اللہ اعلان کرے گا، اللہ اعلان کروائے گا. کرو اعلان، آنکھیں بند، سر جھکاؤ. یہاں سادات بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، آنکھیں تو بند ہو گئیں زہرا پاک کے لیے، یہ سر کیوں جھکوائے گئے؟ فرمایا آنکھیں بند کی یہ پردہ زہرا ہے، سر جھکوائے یہ احترام زہرا ہے. اور میں رک کے یہاں ایک بات کہنے لگا ہوں، پھر حشر میں کون کون سر جھکا کے کھڑا ہوگا؟ آپ اگر لطف لے سکیں تو لے لیں، اور اگر نہ لے سکیں جن کو آئے وہ لے لیں. ارے سارے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے. یہ کس کا احترام ہے؟ یہ سیدہ زہرا کا. اور یہاں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں میں ان کی توجہ چاہوں گا. غوث پاک نے فرمایا ووالدۃ الزہرا، میری والدہ ہے. اماں نہیں فرمایا. امی ہوتا تو ماں تو دادی کو بھی کہا جاتا ہے، پردادی کو بھی کہا جا سکتا ہے، نانی پر نانی کو بھی. غوث پاک نے کہا ہے، کوئی ان پڑھ بندے نے نہیں کہا. ووالدۃ الزہرا، والدہ کہتے ہیں جنم دینے والی کو. تو سیدنا غوث پاک سے پوچھتے ہیں حضور یہ کیا بات ہے؟ آپ تو کئی واسطوں کے بعد آپ کی ماں ہے سیدہ زہرا، اور آپ نے ڈائریکٹ والدہ کیوں کہا؟ کہا زمانے کو بتانا چاہتا ہوں، سید پہ جب نظر پڑے اس کی اوقات نہ دیکھنا، زہرا کی ذات دیکھنا. آپ میں سے جن کو سبحان اللہ کہنا آتی ہے وہ کہہ لیں. اور بعض لوگوں کے دماغ میں یہ خرابی ہوتی ہے